ایک عام سا لڑکا جو کبھی کویت میں درزی کا کام کرتا تھا، جو دن بھر سلائی مشین کے سامنے بیٹھ کر دوسروں کے کپڑے سیتا تھا، ایک دن واپس آتا ہے اور لاہور کی گلیوں میں ایسا خوف پھیلاتا ہے کہ لوگ اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ یہ ہے شانو بٹ کی کہانی، ایک ایسا قاتل جو صرف پیسوں کے لیے نہیں مارتا تھا بلکہ اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے بھی، اپنے غصے، اپنے زخموں اور اپنی برباد زندگی کا انتقام لینے کے لیے مارتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہد بٹ کے ہاتھوں 30 سے زیادہ قتل ہوئے، ان میں سیاستدان بھی تھے، اداکارہ بھی تھی اور عام لوگ بھی شامل تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو چلتی موٹر سائیکل سے ٹارگٹ پر فائر کرتا اور لمحوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ اس کے تمام ٹارگٹس ہمیشہ ہائی پروفائل ہوتے تھے۔ شاہد بٹ کا تعلق لاہور کے علاقے شادرہ سے تھا، ایک عام سا گھرانہ، نہ دولت اور نہ اثر و رسوخ۔ بچپن میں ماں فوت ہو گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ لیڈی ایک لیڈی کانسٹیبل تھی۔ اس نئی ماں سے شاہد کا رشتہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ گھر میں روز جھگڑے، تانے، بدتمیزیاں، باپ بیچ میں ہوتا مگر کچھ بھی نہ کر پاتا، بے بس ہوتا۔ ایسے ماحول میں شاہد جوان ہوا، پھر قسمت نے ایک موقع دیا، ایک رشتہ دار کے ذریعے وہ کویت چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے درزی کا کام شروع کیا۔ کپڑے سینا، دھاگے رنگنا، کٹائی کرنا، یہی روزی تھی۔ دن رات محنت کی لیکن دل اندر سے خالی تھا۔ ماں کی موت اور گھر کے جھگڑوں نے اس کے اندر ایک سخت ٹوٹا ہوا انسان پیدا کر دیا۔ کویت میں رہتے ہوئے ایک دن خبر آئی کہ اس کا بھائی کیسر بٹ لاہور میں مارا گیا ہے۔ قاتل کون تھا؟ ایک مقامی سیاسی گروپ، ایم ایس ایف کا لیڈر حبیب اللہ ڈوگر۔ کیسر کا کسی بات پر ایم ایس ایف کے لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا بڑھ گیا اور گولیاں چل گئیں اور کیسر موقع پر ہی مارا گیا۔ یہ خبر شاہد کے لیے بجلی بن کر گری۔ وہ کویت میں بیٹھا بے بسی کے ساتھ صرف بدلے کا سوچتا رہا۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد ایک اور خوفناک خبر ملی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے اس کے دوسرے بھائی کو گجرانوالہ میں مروا دیا ہے۔ اب اس کے دونوں بھائی جا چکے تھے اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاہد بٹ کے اندر کا انسان مر گیا اور ایک نیا وجود پیدا ہوا، اجرتی قاتل شاہد بٹ۔ شاہد بٹ کویت سے واپس آیا، لیکن اب وہ وہی پرانا درزی نہیں تھا۔ اب وہ صرف ایک مقصد کے تحت آیا تھا اور وہ مقصد تھا بدلہ، بدلہ اور صرف بدلہ۔ لاہور آ کر اس نے اپنے جیسے غصے والے بدماش لڑکوں کا ایک گروپ بنایا۔ اس گینگ میں شامل تھے جان شیر، لکی شاہ اور کچھ لوگ جو بلیک ایگلز نامی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب بائک پر سوار ہو کر ٹارگٹ تک پہنچتے، گولیاں چلاتے اور پھر فرار ہو جاتے۔ سب سے پہلے انہوں نے حاجن حسا کو مارا، وہ عورت جس نے اس کے بھائی کے قتل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ حاجن حسا اور اس کا بیٹا گجرانوالہ میں ایک دن گولیوں کا شکار بنے۔ شاہد بٹ اور جان شیر موقع سے غائب ہو گئے۔ یہ اس کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اسے قتل کرنے میں نہ خوف رہا اور نہ ہچکچاہٹ۔ اب اس کا نام پھیل چکا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ شاہد بٹ پیسے لے کر کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ کچھ نے اسے پروفیشنل شوٹر کہا، کچھ نے پاگل قاتل کہا اسے۔ پولیس کے کئی مخبر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ ہمیشہ ایک قدم پولیس سے آگے رہا۔ پھر ایک دن اسے ایک سیاسی شخصیت نے ہائر کیا۔ ٹارگٹ تھا ذوالفقار ایوان، ایک سابق وزیر۔ ایک دن ذوالفقار ایوان اپنی گاڑی میں جا رہا تھا۔ شاہد بٹ اور اس کا ساتھی موٹر سائیکل پر پہنچے، 2 پسٹلوں سے فائر کیا اور ذوالفقار ایوان سر پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ قتل پورے لاہور میں ہلچل مچا گیا۔ پہلی بار عوام نے سنا تھا کہ ایک شاہد بٹ نامی قاتل نے ایک سیاستدان کو دن دہاڑے مار دیا۔ اس دوران شاہد بٹ کے رابطے لاہور کے ایک کاروباری شخصیت حاجی طارق سے بھی ہوئے۔ حاجی طارق ایک امیر شخص تھا اور ایک اداکارہ نینا پر فدا ہو چکا تھا۔ نینا ایک آزاد مزاج لڑکی تھی جو لاہور کے اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی تھی۔
اس نے حاجی طارق سے بہت پیسہ کھایا، تحفے لیے، وعدے کیے، مگر اسے چھوڑ کر ایک اور شخص کے ساتھ تعلق بنا لیا۔ حاجی طارق غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے شاہد بٹ کو پیغام بھیجا، اسے مارنا نہیں، صرف ٹانگ میں گولی مارنی ہے تاکہ یہ سبق سیکھ سکے۔ لیکن شاہد بٹ کے اندر اب کوئی رحم باقی بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے سیدھا نینا کے گھر پر حملہ کیا۔ نینا اور اس کی کزن دونوں کو گولیاں مار کر موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ یہ خبر جیسے ہی میڈیا پر چلی، پورا لاہور ہل گیا۔ ایک مشہور اداکارہ کا قتل اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں۔ نینا کا قتل پورے لاہور میں ہلچل مچا گیا۔ خبروں میں صرف ایک نام گونج رہا تھا اور وہ نام تھا شاہد بٹ کا۔ پولیس کے ہاتھ خالی تھے، مگر انڈر ورلڈ میں سب جانتے تھے کہ یہ کام کس نے کیا۔ اب حاجی طارق پریشان تھا۔ اس نے تو صرف ٹانگ میں گولی مارنے کا کہا تھا، مگر شاہد بٹ نے نینا کو سیدھا گولیاں ماری۔ دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ شاہد بٹ نے مطالبہ کیا، میں نے جو رسک لیا ہے اس کے 20 لاکھ بنتے ہیں، تم نے جو اماؤنٹ دیا وہ بہت کم ہے۔ حاجی طارق نے انکار کر دیا۔ یہی انکار بعد میں اس کے لیے موت بن گیا۔ کچھ دن بعد حاجی طارق ایک کلب میں تھا۔ شراب، جوا، ہنسی مذاق، یہ سب کچھ چل رہا تھا معمول کے مطابق۔ شاہد بٹ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں طارق کو صرف لوٹنے آیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج طارق کے پاس جیت کے لاکھوں روپے موجود ہیں۔ مگر وہاں بات بگڑ گئی، کل کلامی ہوئی، دھکا مکی ہوئی، پھر گلاس گرا اور وہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے شاہد بٹ نے وہی شیشہ اٹھایا اور حاجی طارق کی گردن کاٹ دی۔ یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہو گیا۔ لوگ باغے، شور مچا، مگر شاہد بٹ غائب ہو چکا تھا۔ یہ قتل لاہور کے انڈر ورلڈ میں شاہد کا خوف پکا کر گیا۔ اب وہ ایک اجرتی قاتل نہیں رہا، بلکہ ایک برانڈ بن چکا تھا۔ جسے شاہد مار دے وہ بچ نہیں سکتا۔ یاد رہے وہ پہلا زخم، بھائی کیسر بٹ کا قتل، وہ اب بھی اس کے دل میں دہک رہا تھا۔ شاہد بٹ کو خبر ملی کہ حبیب اللہ ڈوگر، جو MSF کا لیڈر تھا، روزانہ شام کے وقت شادرہ ڈگری کالج کے پاس آتا ہے۔ اس نے پلان بنایا، ایک موٹر سائیکل، 2 گنے اور ایک ہی لمحے میں کئی فائر۔ لیکن قسمت نے اس بار اس کا ساتھ نہ دیا۔ فائرنگ میں ڈوگر کا بھائی جاں بحق ہو گیا، لیکن خود ڈوگر بچ گیا۔ یہ ناکام حملہ پولیس کے لیے اشارہ تھا کہ شاہد بٹ واپس شہر میں ہے۔ اب اس کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ اس دوران شاہد بٹ کے رابطے کچھ اثر و رسوخ والے لوگوں سے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اسے آفر کی کہ ایک پولیس آفیسر ہے نوید سعید جس کا نام ہے، وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اسے ہٹا دو، 20 لاکھ روپے ملیں گے۔ شاہد بٹ نے ہاں کر دی۔ نوید سعید ایک بہادر آفیسر تھا جو لاہور کے کرمنل نیٹ ورک پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی انجن سٹارٹ ہی کیا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے آ کر فائرنگ کھول دی۔ پولیس آفیسر نوید سعید موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ قتل سرکاری اداروں کے لیے کھلا چیلنج بن گیا۔ اب لاہور پولیس کے ہر شعبے کو صرف ایک نام دیا گیا، شاہد بٹ کو زندہ پکڑو یا مردہ پکڑو، ہمیں یہ بندہ چاہیے۔ پولیس نے ایک خفیہ ٹیم بنائی، اس میں شامل تھے انٹیلیجنس آفیسرز، SHO شادرہ اور کچھ اسپیشل برانچ کے لوگ۔ شاہد بٹ اب چھپتا پھر رہا تھا، کبھی فیصلہ آباد، کبھی گودرا، کبھی کراچی، مگر اس کے فون ٹریس مسلسل ہو رہے تھے۔ آخرکار پولیس کو خبر ملی کہ وہ شادرہ کے قریب ایک پرانے مکان میں ہے۔ رات کا وقت، باہر بارش، اندر سناٹا۔ پولیس نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہد ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جاؤ۔ جواب میں اس نے گولی چلا دی، پھر دوسری گولی، اور پھر پورا میگزین خالی کر دیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ تقریباً 15 منٹ تک فائرنگ چلتی رہی، پھر اندر سے خاموشی ہو گئی۔ جب ٹیم اندر داخل ہوئی تو شاہد بٹ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ 2 پسٹول اس کے پاس تھے اور ایک پرانے بیگ میں نوٹوں کا بنڈل۔ یوں وہ شخص جو دوسروں کی موت پر کماتا تھا خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پولیس نے اگلے دن پریس کانفرنس کی، شاہد بٹ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔
اس کے خلاف 30 سے زائد قتل کے کیس زیر تفتیش تھے۔ شہر نے سکھ کا سانس لیا، مگر انڈر ورلڈ میں ایک خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ شاہد بٹ صرف قاتل نہیں، ایک نظام کی پیداوار تھا، جہاں قانون کمزور اور بدلہ سب سے طاقتور ہتھیار تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ کویت میں درزی تھا، دوسروں کے کپڑے سیتا تھا، پھر زندگی نے اسے ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں وہ صرف کفن سینا جانتا تھا۔ شاہد بٹ کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انتقام کی آگ میں جلا انسان آخر کار خود بھی راکھ بن جاتا ہے۔ یہ تھی لاہور کے خوفناک اجرتی قاتل شاہد بٹ کی پوری داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور سچے جرم کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یہ ہے راز جرم۔